نو عمر شہزادہ جہاں سے انتہائی بدتمیز، اکڑ مزاج اور شرارتی تھا۔ وہ ہر وقت محل میں بھگدڑ مچائے رکھتا تھا۔ پورے ملک میں شاید کوئی اس جیسا بدتمیز بچہ نہ ہو۔ ایک دن شہزادہ کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے سوپ کا پیالہ پڑا تھا۔ شہزادہ چلاتے ہوئے بولا، میرے سوپ میں سبز پتا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، چاہے تو اسے یہاں سے لے جاؤ۔ شہزادہ سوپ کا پیالہ اٹھا کر آگے بڑھا اور پیالہ زمین پر دے مارا۔ بادشاہ اور ملکہ دوسرے کمرے میں سب آوازیں سن رہے تھے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا، جبکہ ملکہ شہزادے کے رویے سے بے حد پریشان تھی۔ بادشاہ سخت غصے میں بولا، اس کا علاج صرف پٹائی ہے۔ ملکہ سرگوشی میں بولی، آہستہ بولیے، کہیں اس نے سن لیا تو پھر چھت پر چڑھ کر کودنے کی دھمکی دے گا۔ شہزادے کو چھیڑنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں شہزادہ چھت پر چڑھ جاتا اور کودنے کی دھمکی دیتا، اور یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ شہزادے کی ہر بات ماننے کے لیے رضامند ہو جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ شہزادے کے رویے سے بے حد پریشان کوئی حل سوچ رہے تھے کہ اچانک ایک پری نمودار ہوئی۔ پری، السلام علیکم بادشاہ سلامت، آپ پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ اور ملکہ پری کو تفصیل سے شہزادے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پری بولی، میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے شہزادے کو چند دن کے لیے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ بادشاہ، اگر اس طرح شہزادہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ پری نے شہزادے کو سوتے میں اٹھایا اور غائب ہو گئی۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پری کے ساتھ ہوا میں اڑتے دیکھا۔ شہزادہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پری بولی، ایک بہت خوبصورت جگہ جہاں پر جا کر تم بہت خوش ہوگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک فارم پر اتر گئے، جہاں باڑے میں بھیڑ، بکریاں اور دوسرے جانور نظر آ رہے تھے۔ شہزادہ بولا، یہ جگہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اتنے میں پری غائب ہو چکی تھی اور بیچارہ باڑے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ شہزادہ چلاتے ہوئے بولا، پری واپس آؤ، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے اس گندے سے فارم میں چھوڑ جانے کی؟ شہزادے کی آواز سن کر فارم کا مالک کسان کھڑکی سے جھانکتا ہے اور بولتا ہے، یہ کون اتنی زور زور سے چیخ رہا ہے؟ کسان بولا، یہ تو فارم میں کام کرنے والا گندا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے۔ کسان لڑکے کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، ادھر آؤ۔ شہزادہ اس کی بات سن کر برہم ہوتا ہے اور دانت پیستے ہوئے کھڑکی کے قریب آ جاتا ہے۔ شہزادہ بولا، میں باڑے میں کام کرنے والا لڑکا نہیں ہوں، میں شہزادہ ہوں۔ کسان طنزیہ لہجے میں بولا، ہاں ہاں، یقیناً تم شہزادے ہو اور میں ٹمبکتو کا بادشاہ، باتیں کرنا بند کرو اور اندر آؤ۔ شہزادہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسے تو میں دیکھ لوں گا، اور یہ کہتا ہوا شہزادہ اندر داخل ہو گیا۔ کسان شہزادے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، پیارے لڑکے، کیا تم خود کام شروع کرتے ہو یا میں شاہی چابک سے کام کرواؤں؟ شہزادہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کسان نے شہزادے کو بازو سے پکڑا اور باڑے میں دھکیل دیا۔ کسان بولا، باڑے کی صفائی کرو اور جانوروں کے لیے چارہ اٹھا کر لاؤ۔ شہزادہ ناک سکیڑتے ہوئے بولا، یہاں کتنی گندی بو ہے۔ کسان بولا، باڑے میں کام کرنے والوں کو گلاب کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملتی، بلکہ انہیں اسی بو کا عادی ہونا پڑتا ہے۔ شہزادہ کام کرنے کے بجائے چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ شہزادہ بولا، میں کام نہیں کروں گا، میں چھت سے کود جاؤں گا۔ کسان شہزادے کی بات سن کر بولا، اچھا تو لڑکے، تم مجھے اب کرتب دکھاؤ گے۔ یہ سن کر شہزادے نے چھت سے چھلانگ لگا دی، لیکن گھاس پر گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں آئی۔ کسان یہ دیکھ کر تالیاں بجاتا ہے اور کہکہے لگانے لگتا ہے۔ بیچارے شہزادے کی زندگی میں پہلی بار کوئی اس پر ہنسا تھا۔ کسان نے شہزادے کو بازو سے پکڑا اور اٹھایا اور غصے سے چلاتا ہے، کہتا ہے، کھیلنا بند کرو اور کام شروع کرو۔ شہزادہ سارا دن کسان کی نگرانی میں کام کرتا، باڑے میں صفائی کرتا، جانوروں کے لیے چارہ لاتا، اتنا کام کرتا کہ وہ تھک جاتا۔ شہزادہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، کیا میں کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں؟ کسان بولا، نہیں، ابھی بہت کام باقی ہے۔ اتنے میں کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ کسان اور شہزادہ ہاتھ دھو کر اندر چلے جاتے ہیں۔ شہزادہ سخت بھوکا ہونے کی وجہ سے ندیدوں کی طرح کھاتا ہے۔ کسان شہزادے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا تم نے پہلے کبھی پالک کا سوپ نہیں پیا جو اب ندیدوں کی طرح پی رہے ہو؟
شہزادہ پالک کا سوپ کا سن کر حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ پالک کا سوپ ہے؟ یہ تو بہت مزیدار ہے۔ کھانے کے بعد کسان شہزادے کو ٹوکری پکڑاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ شلجم کے کھیت سے شلجم توڑ کر لاؤ۔ مزید کام کا سن کر شہزادے کی آہ نکل جاتی ہے۔ وہ پورا دن کسان کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ روز کا معمول بن گیا تھا کہ شہزادہ کسان کی نگرانی میں کام کرتا تھا۔ پورا دن اسی طرح کام کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اگلا دن بھی اسی طرح کام کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اور پھر یوں تو معمول بن گیا تھا۔ ایک دن شہزادہ تالاب کے کنارے بیٹھا پتھر پھینک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ شاید کبھی اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہ جا سکے گا۔ یہ یقیناً اس کے برے رویوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے یا خدا مجھے میرے گھر واپس پہنچا دیں۔ اسی رات وہ پری نمودار ہوتی ہے۔ پری بولتی ہے شہزادے تمہارے چہرے پہ جو پہلے برہمی تھی وہ اب چھپ چکی ہے۔ شہزادہ بولا پری تم کہاں چلی گئی تھی مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ۔ پری بولی کیوں نہیں؟ پری شہزادے کو اس کے گھر واپس لے آتی ہے۔ شہزادہ ایک بار پھر کھانے کی میز پر موجود ہے اور قریب ہی بادشاہ اور ملکہ کھڑے حیرت سے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں۔ ملکہ بادشاہ کے کان میں سرگوشی سے کہتی ہیں ہمارا بیٹا بدل گیا ہے۔ بادشاہ ہاں اللہ کا شکر ہے، اور پھر وہ سب دوبارہ سے خوشحال زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے دھماکے دار آفر۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والے 500 یوزرز کو ملے گا 100 کا ریچارج۔ اس لیے کمنٹ میں اپنی ای میل مینشن کرنا مت بھولیے گا۔